اب جیسے ہم نے حمیرہ اصغر کا کیس ڈسکس کیا نا، اسی کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ ٹائم پہلے ہم چلے جائیں، عائشہ خان، اتنا بڑا نام، اور ان کا بھی یہی ہوا کہ ان کی، حالانکہ ان کے بچے، ایک طرف ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں کرتے، دوسری طرف یہ والے واقعات بھی ہیں کہ بچے نظر نہیں آتے. اب مطلب ہم وہ لوگ ہیں، ہماری جنریشن وہ جنریشن ہے جنہوں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ اچھا یہ کام کر رہی ہیں، اور بڑی اتنی اچھی خاتون سینئر تھی، ہیں اور بہت اتنی اچھی خاتون پولائٹ تھی. ہیں، اور آخر میں مطلب پتہ ہی، مطلب ان کے بچے بھی موجود ہیں لیکن اکیلی رہ رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب ان بچوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری امی کا انتقال جو ہے وہ ہفتہ پہلے ہو گیا ہے. مطلب یہ کہاں سے؟ اس پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ عائشہ آپا نے اپنی تمام پراپرٹی، پیسہ، سب کچھ اپنے بچوں میں بانٹ دیا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی نہیں بانٹنا چاہیے. جو میرا وہ ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے بچوں کی چیزیں ہیں نا، وہ کوئی دوسرا تو لے کر نہیں جائے گا. تو آپ کے جب بچوں کو ملنے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اب بھی اکیلے رہ رہے ہیں، میں ہمیشہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل بھی اپنے ساتھ کسی کو رکھنا نہیں چاہتے. ہمارے شوبز کی بھی کچھ لڑکیاں، کچھ خاتون ایسی ہیں جو نہیں رکھنا چاہتے. میں نے زبردستی ان کو میٹ دی ہیں، زبردستی، کہ نہیں تم رکھو یار، تم اکیلی. بے شک رات کو کبھی ایسا ہوتا کہ خدا نہ کرے سانس بند ہونا شروع ہو تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ فون کر سکیں. تو میں بعض کو تو اپنا فون کہتی ہے ڈائل کر کے رکھو، خالی ہاتھ لگ جائے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ تمہیں کوئی پرابلم میں ہو. تو عائشہ آپا کے ساتھ یہ ہے کہ عائشہ آپا نے اپنی پوری پراپرٹی بھی دے دی تھی. اور پھر کیا نام لیتے ہیں، بعض پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ خود اپنے بچوں کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ شروع میں اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا پیمپر کر دیتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتائیں نا. ہم بیمار ہیں تب بھی ہم نہیں بتاتے، ہمیں کوئی تکلیف ہے تب بھی ہم نہیں بتاتے. ہائے میرا بچہ پریشان ہوگا، ہائے وہ بچہ یہ ہو جائے گا. ارے بھائی آپ بھی تو اس بچے کے لیے پریشان ہوئی نا. اب اگر آپ کا بچہ پریشان ہوگا تو ہوتا رہے نا، اس کا فرض ہے. اور جو بھی ہے، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ بڑا بے حس ہوتا جا رہا ہے، جو سچی بات ہے کہ اتنا بے حس ہو گیا کہ ہمیں اس میں معاشرہ کیا، ہم ہی لوگ ہیں نا، معاشرے میں ہم ہی لوگ رہتے ہیں. اتنے بے حس ہیں کہ ہمیں احساس ختم ہو چکا ہے رشتوں کا. آپ دیکھیں نا کہ اگر اولاد ہے، ساری زندگی ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں. ان کے آپ پہ جب ماں باپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک لڑکی جو آپ کی بیوی ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتی ہے بھئی میں تو اس کا کام نہیں کر سکتی، میں تو اس کو نہیں رکھ سکتی، تو آپ اس ماں کو اولڈ ہوم میں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ میری بیوی نہیں کام کرنا چاہتی. تو اس بیوی کو وہ میاں ملا کیسے؟ اس نے اس کے ساتھ شادی کیسے کی؟ اگر وہ اس کی تربیت نہ کرتی، اس کو پڑھاتی نہ، کمانے والا نہ بناتی تو وہ شادی کیسے کرتی؟ تم کیسے شادی کرتی اس کے ساتھ؟ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج میں تمام جو بھی یہ لوگ انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے، میں ان سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، بچے کو بچہ مت سمجھے. وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہیں نا، جو بھی وہ بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں جو ہے نا، میری دادی کے ساتھ، میری نانی کے ساتھ، میرے دادا کے ساتھ یہ ایسے کر رہی ہے، یہ ان کو کھانا نہیں دیتی جب مانگتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ بے حس ہو جاتے ہیں. پھر ان کی زندگی میں جو لڑکی آتی ہے نا تو وہ ان کو مزید بے حس کر دیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میری ماں نے بھی تو کیا تھا نا، اب ہم کر رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو، جیسے میری بیٹی ہے، میں اگر کہہ دوں نا کبھی بھائی تمہیں تو سسرال سے، کہتی ہے آپ کو فرصت تھی؟ جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ بچہ مت سمجھیے. اس لیے جب آپ اپنے بچوں کے سامنے کوئی غلط حرکت نہ کریں، کیونکہ وہ بڑے ہو کے آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو آپ نے اپنے سسرال کے یا اپنے میکے کے ساتھ کیا. وہ اس وقت تو یہ والا سین ہے نا کہ اس وقت تو جب ہماری جوانی ہوتی ہے تب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پتہ نہیں چلتا، ہم اپنی دھن میں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم سب صحیح کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ جب پلٹتا ہے نا تو پھر آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ آج سے 2 مہینے بعد یا آج سے مہینے بعد یا کل کو مجھے کس کی ضرورت پڑ جائے. میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا، اگر میں کھانا کھا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوں، اپنے میاں کو کھلا رہی ہوں، اس کے بعد میں اپنے نوکر کو کہوں گی بھئی وہ ان کو کھانا دے دینا. یہ بچہ میرا سن رہا ہے کہ میرے بچے کو یہ پتا ہے کہ دادی کو نہیں بلایا گیا، دادا کو نہیں بلایا گیا، ہم نے کھانا کھایا، میرے دادا دادی کو نہیں ملا. جس وقت وہ بڑا ہوگا تو اس کے بھی
ماں باپ کو جب اس کے بچے نہیں دیں گے تو اس کو برا نہیں لگے گا, کیونکہ وہ اس چیز کا عادی ہو چکا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی نسلوں کو سنواریں, ان میں احساس پیدا کریں, محبتیں پیدا کریں. اگر آپ کو کوئی گلے شکوے بھی ہیں تو ایک سائڈ پہ رکھ کے کمرے میں جا کے ڈسکس کریں, لیکن اپنے بچوں کے سامنے اپنی ساس, اپنے سسر, اپنی نندوں کو پیار کریں, اپنے پیرنٹس کو پیار کریں, تاکہ وہ ایک پازیٹیو آدمی بڑا ہو کے وہی معاشرے کا ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے یہ بات کی ہے نا, آپ دیکھیں دو چیزیں اور دو ڈفرینٹ پہلو ہیں ہمارے سامنے. ایک تو جس طریقے سے آپ نے ساری زندگی گزاری ہے ماشاءاللہ سے, اور آپ نے فیصلہ کیا سنگل مدر رہنے کا ساری عمر. آپ نے کہا کہ نہیں میں نے دوبارہ شادی نہیں کرنی ہے. آپ مطلب جس طریقے سے اب یہ عائشہ آپا والی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, بچوں کی شادی ہو جاتی ہے اب, یا ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے مصروف ہیں یا آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں, نہیں آ سکتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کل کا جو دور ہے جس طریقے سے, پھر سمینہ آپا نے شادی کی, ان کی شادی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا, اینڈ آئی واز ویری ہیپی جب میں نے دیکھا. بہت اچھا کیا, مجھے تو بہت خوشی ہوئی. مطلب آپ کو کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ویسے بھی آپ جوانی آپ کی نکل جاتی ہے, لیکن جب بڑھاپا ہوتا ہے نا تو اس وقت آپ کے بچے جب آپ کو ٹائم نہیں دیتے. عائشہ آپا کو دیکھ لیں نا, ان کے بچوں نے ان کو ٹائم نہیں دیا, اور کیا ہوا, اگر انہوں نے کسی سے شادی کی ہوتی تو ایٹ لیسٹ کم از کم وہ ان کے ساتھ ہوتا, ساتھ بیٹھا ہوتا, جو بھی تھا. اور جب وہ حمیرہ کی امی نے کہا کہ کراچی کے لوگ, تو آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ آپا کو بھی تو ان کے پڑوسیوں نے ڈھونڈا نا, ان کے بھانجے کو ڈھونڈ کے لے کر آئے کہ دروازہ بند ہے. تو بات یہ ہے کہ 5 انگلیاں کہیں برابر نہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے, میں خود پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں, لیکن میں نے دیکھا جتنے اچھے کراچی کے لوگ ہیں نا, پنجاب کے بھی اتنے اچھے پنجابی مجھے ماریں گے. لیکن بات یہ کہ اگر پیسہ آ جائے نا تو اکڑ آ جاتی ہے, اور جب پیسہ نہیں, ہاں پیسہ جو ہے نا وہ چاہے. لیکن پتہ نہیں, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہاں پہ میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں بہت پیسے والے ہیں, بے انتہا, مطلب منسٹرز ہیں, سینیٹرز ہیں, لیکن اتنا جھکاؤ ہوا ہے, اتنا جھکاؤ ہوا ہے. ایسے ملتے ہیں کہ مجھے, مطلب میں بیٹھی ہوں گی تو دور سے دیکھ کے آئیں گے, آپا آپ کیسی ہیں, آپ ٹھیک ہیں. فاروق طارق صاحب ایک دن بڑی دور تھے, تو میں ایسے بات کر رہی تھی, تو کافی دور تھے, تو میں نے پہلے ان کو دیکھا, میں نے کہا کسی سے مصروف ہے. لیکن میں جب آپ سے بات کر رہی ہوں تو انہوں نے دیکھ لیا, وہ اٹھ کے میرے پاس آئے, کیسی ہیں زالا جی, ٹھیک ٹھاک ہے. تو بات یہ ہے کہ اخلاق جو ہے نا, آپ کا صرف اخلاق اور کیئر دوسروں کے کام آتی ہے, آپ کا پیسہ نہیں آتا. نہ آپ کا پیسہ آتا ہے, نہ آپ کے گھر آتے ہیں کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے, آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, وہ سب چیزیں آپ کی ہیں, ہمیں ان سے کیا لینا دینا. اگر آپ کی عزت کوئی غریب کر رہا ہے یا امیر کر رہا ہے, میرے لیے وہ ایک جیسا ہے, کیونکہ مجھے عزت دے رہے ہیں. چاہے ان کے گھر میں کھانے کو ہے نہیں, جھونپڑی ہے, ایک کمرے کا مکان ہے, لیکن مجھے جو پیار ادھر سے مل رہا ہے نا اس کو, اور اگر ادھر سے بھی مل رہا ہے تو میرے لیے برابر ہے. اس کے لیے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور میں کہتی ہوں اچھے اخلاق کا, پیار کا تعلق جو ہے نا پیسے سے ہو بھی نہیں سکتا. آپ اگر آج کسی کا خیال کرو گے, وہ آپ کا خیال نہیں کرے گا, ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کا خیال کرے. لیکن نا مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں نا, کہ آپ کی نیکیاں, جو آپ انسان نیکیاں کرتا ہے اپنی زندگی میں, وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو دیتا ہے. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی, میں نے شادی نہیں کی. اب میری بیٹی بھی بہت ینگ ایج میں 30 سال کی تھی تو اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اس کا بھی 30 سال تھا. بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 2 سال کے, 4 سال کے, اس طرح 3 بچے تھے اس کے. تو بچے بڑے ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ اتنا. ایک دن تو یہ اس کے بچے جو ہے وہ پلان کر رہے تھے, اس نے ڈرائنگ روم سے دیکھ لیا, ادروائز وہ پلان کر رہے تھے کہ چھوٹی والی اپنے بہن بھائی کو کہہ رہی تھی, آؤ ایسا کرتے ہیں چھت پہ چلتے ہیں اور ہم چھلانگ ماریں گے, پھر ہم لوگ برزخ میں جائیں گے, پھر ادھر بابا ہوں گے, ان سے مل لیں گے ہم. تو میری بیٹی نے مجھے چیخے مارتے ہوئے فون کیا, کہتی ہے کہ اب مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا, یہ نہ ہو خدا نہ کرے کچھ کر نہ لیں. تو کبھی وہ سائیکل لا کے رکھ رہے ہیں کہ یہ بابا دے کے گئے تھے صبح, یہ کر کے گئے تھے. اس کے بعد 7 سال تک میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن میرا یہ تھا کہ زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بھی شخص بھیجا تو میں اس کی شادی کروں گی, لیکن خود سے نہیں ڈھونڈوں گی. ایسا نہیں ہے کہ جی میں رشتے کے لیے کہوں, یہ کہوں, کیونکہ وہ کہتی کہ میں شادی نہیں کروں گی, کیونکہ میرے بچے جو ہیں, مطلب بیٹیاں ہیں 2 اور بیٹا, میں کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی کہ میرے پتہ نہیں کیسا ہو, اور خدا نہ کرے جو میری زندگی ہے میں اس سے بھی ابتر میں چلی جاؤں, اور میں بچوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. دیکھیں ہم وہ مائیں ہیں کہ دنیا ایک طرف اور بچے ایک طرف.
تو اس نے کہا نہیں میں نہیں شادی کروں گی، لیکن 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان بھیجا جس کو میں فرشتہ ہی کہوں گی، اس سے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی. الحمدللہ میری بیٹی اتنی خوش ہے. اور مطلب اگر ایک چیز ہے نا کہ آپ اس کا ہسبینڈ اچھا ہے، نہیں، اس کی ساس، اس کے سسر، اس کی نندیں، مطلب جانو چیزیں ہیں سارے، اتنا پیار کرنے والے. اور میری وہ فیملی ہو گئے ہیں. میری چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ، اس کا سسرال بھی ہے اتنا اچھا ہے. تو آپ اچھائی، وہ جب آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ کہتی ہے ہمیں برا کیا تو ہم نے بھی برا کیا، ہم نے انتظار کیا تو اب یہ بھی کریں. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا زندگی میں کہ اس شخص نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا اور آگے سے اس نے مجھے کچھ نہیں دیا. تو یہ میں نے نہیں سوچا. میں نے کہا مجھے اللہ نے اس کا وسیلہ بنایا اور میں اس لیے وسیلہ بنی، ادروائز میں اس کا وسیلہ نہیں بنتی اگر مجھے رب نہ بناتا. تو اسی طرح اللہ نے پھر میرے لیے اتنے وسیلے پیدا کر دیے کہ آج تک مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوئی.